اندیل احمد فیصل آباد سے لکھتے ہیں کہ عام زندگی میں جسم کی بیماریوں کا علم تو ہمیں ہو جاتا ہے، لیکن عام زندگی میں یہ اندازہ کیسے ہوگا کہ ہماری روح کس حد تک بیمار ہے؟ اللہ اللہ اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ دیکھیں، دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت قریب ہے اور مادی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، مادی دماغ سے سمجھی جا سکتی ہے، صحیح، قریب تر ہے۔ جسم دنیا کا، مادی دنیا کا ایک حصہ ہے، اسے جاننا، اسے سمجھنا، ہر آدمی مومن، کافر، نیک، بد، چھوٹا بڑا، اپنی عقل کی حدود کے اندر، کسی کی بہت زیادہ عقل فراخ ہے اور اس کے بعد بہت زیادہ تعلیم ہے اور وہ دنیاوی علوم ہے تو وہ زیادہ جانتا ہوگا، لیکن کم از کم تو جاہل بھی جانتا ہے کہ یہ چوٹ لگی تو درد ہوگا، زخم لگا تو جگہ کٹ جائے گی، خون بہا تو نقصان ہوگا، پھوڑا نکل آیا اس کا علاج کرنا چاہیے، بخار ہو گیا دوا لینی چاہیے۔ تو ایک عام اجہل ترین آدمی بھی یہ چیزیں تو جانتا ہے، اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، پیدائشی طور پر ہر بندہ قدرتی طور پر جانتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ انسان میں روح بھی ہے، اس کی شرط ایمان ہے۔ صحیح، یہ جاننے کے لیے اللہ کے نبی سے تعلق ایمان کا قائم ہو تو تب جا کر پتہ چلتا ہے کہ انسان صرف بدن نہیں، روح بھی ہے۔ صحیح، آپ کو آپ کے عقل نے، آپ کی آنکھوں نے، آپ کے احساسات نے، محسوسات نے بدن کا احساس دلایا، آپ کا ایمان آپ کو روح کا احساس دلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہی عقل، آنکھیں، دماغ، کان آپ کو بدن کی ضروریات یا بیماری یا صحت کے بارے بتاتے ہیں، تو وہ نور ایمان روح کی صحت، بیماری، اس کی تندرستی، اس کی ضروریات، اس کی بھوک، اس کی ساری ضروریات بتاتا ہے۔ تو جب تک ہمارا عقیدہ درست نہ ہو اور تعلق اپنے نبی سے مستحکم نہ ہو اور آپ کی تعلیمات کو ہم نہ پڑھیں تو روح کو نہیں جان سکتے، روح کی بیماریوں کو کب جانیں۔ کب جانیں گے؟ بالکل صحیح۔ تو اس کے لیے میری گزارش ہے کہ ہر مسلمان کو، ہم بدن کسی کو ٹھیکے پر دیتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم ڈاکٹروں سے اختلاف میں خود کرتا ہوں، مجھے اب تکلیف ہے، مجھے بڑے دیر سے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں MRI کرو، میں کہتا ہوں میں نہیں کراتا، اللہ کرے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں میڈیکیشن کی بجائے ایک ایکسرسائز ٹھیک کر دی، الحمدللہ مجھے اس سے فاقہ۔ الحمدللہ جی، میں میڈیکل پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن اپنا بھلا برا ڈاکٹر سے میں زیادہ سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا MRI کراؤ، وٹ نیکسٹ؟ آپ کہیں گے آپ آپریشن کراؤ ریڑھ کا، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے پاس MRI کے بعد کیا ہے؟ آپریشن ہے۔ آپریشن۔ میں نے کہا میں نہیں چاہتا، میں آپریشن نہیں کرانا چاہتا تھا، MRI کیوں کروں؟ بدن سے میں اتنا واقف ہوں، روح کا مجھے کیوں پتہ نہیں۔ روح کا کام ہم نے ٹھیکے پہ دے دیا ہے کہ مولوی صاحب جانتے ہیں، میں پیدا ہوا تو اذان دیں گے، مر گیا تو جنازہ پڑھائیں گے، ضرورت پڑی تو نکاح کر دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ مذہب ٹھیکے پہ دینے والا، مذہب آپ کا ذاتی ایک مسئلہ ہے، آپ اسے ذاتی طور پر ڈیل کریں۔ It is your personal problem. You can't leave it on contract. اور یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کا اس سے بدن زیادہ، اور اس سے زیادہ ضروری، اس سے زیادہ۔ بالکل صحیح۔ چونکہ بدن صحت مند ہوگا تو اس کا صحت مند ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ روح کی حاجات پوری کرے، بیمار ہوگا تو روح کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکے گا، نماز ادا نہیں کر سکے گا، نیکی نہیں کر سکے گا، حلال رزق نہیں کما سکے گا، خیرات نہیں دے سکے گا، تو یہ ساری تو روح کی ضرورتیں ہیں، آخرت کی ہیں۔ اور یہ بدن نے پوری کرنی ہے۔ اگر بدن کو صحت مند ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ اپنی جو اس کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنے کا ہے۔ بالکل صحیح۔ ورنہ علماء حق کہتے ہیں کہ
انسان اگر کہیں الانسان، انسان کا تذکرہ ہو تو انسان سے مراد روح ہے، بدن نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، انسان جہاں پر لفظ آتا ہے تو اس کا جہاں مطلب بھی روح۔ انسان کا ذکر آئے گا تو وہاں صحیح۔ مراد روح ہوگی، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جب روح نکل جاتی ہے اسے کوئی انسان تو کہتا ہے۔ انسان نہیں، وہ تو پھر ڈیڈ باڈی ہے، وہ تو باپ کو باپ کوئی نہیں کہتا، میت کہیں گے، ڈیڈ باڈی کہیں گے، مردہ کہیں گے، میت کو غسل دو، میت کو دفن کرو، ابا جی کو غسل دو، ابا جی کو دفن کرو، کوئی نہیں کہتا۔ کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا۔ تو الانسان حقیقتاً مراد روح ہے۔ سبحان تو اللہ۔ ساری عمر کو روح کو نہ جاننا، اس کی ضروریات کو نہ سمجھنا، تو یہ تو ہماری کمزوری ہے۔ اور بغیر اب یہ بدن ہمیں قدرتی طور پر اس کی معرفت ہے، لیکن پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ یار بتاؤ یہ میرا بدن ہے، اسے یہ تکلیفیں کیوں ہے، اس کا علاج کیا ہے، سبحان اللہ، کہ نہیں؟ بالکل صحیح۔ تو روح کا تو پتہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں چلتا، اللہ اکبر۔ بدن کا تو ہمیں پتہ ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ روح کا پتہ نبی کے ساتھ ایمان لوائے بغیر نہیں چلتا، تو پھر روح کی ضروریات کا پتہ از خود کیسے ہوگا، اور روح کی بیماریوں کا پتہ پتہ کیسے چلے کیسے گا؟ ہوگا؟ تو اس کے تو لیے نور جتنا ایمان کی آپ ضرورت ہے۔ ارشادات نبوی کا مطالعہ کریں گے، جتنا آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، جتنا آپ حضور کی تعلیمات دیکھیں گے، تو وہ آپ کو بتائیں گی، اور اس پیمانے پر جب جانچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میری روح کس حال میں ہے، اس کو بھوک لگی ہے یا پیاسی تڑپ رہی ہے یا بیمار ہے یا صحت مند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت صاحب ایک اور سوال شامل کرتے ہیں، محمد مشتاق ہیں وزیر آباد سے، یہ لکھتے ہیں حضرت جی یہ فرما دیجئے کہ جب ایک شخص نے ذکر کیا، اس کی روح صحت یاب ہو گئی، تو کیا پھر بھی اسے ذکر کرنے کی ضرورت ہے؟ بڑا اس سوال میں جواب موجود ہے۔ کیا پھر بھی اس کے پاس روح باقی ہے؟ صحیح۔ اگر روح تو باقی ہے تو اس کی ضروریات بھی باقی ہیں، باقی ذکر ہے، بھی باقی رہے گا۔ اور ذکر بھی باقی ہے، بالکل، کیونکہ یعنی جب تک روح باقی ہے، آپ نے ایک دفعہ کھانا کھا لیا، پھر نہیں کھائیں گے زندگی۔ ظاہر ہے وہ تو 4 گھنٹے بعد پھر بھوک لگ جائے گی اور پھر کھانا کھائیں گے۔ اسی طرح میرے بھائی، صحیح۔ روح باقی ہے تو اس کی بھوک پیاس اس کی بھی بھوک پیاس باقی ہے، اور وہ ذکر تو یہ تو 4 گھنٹے بعد کھائیں گے، تو ذکر تو ہر سانس ہر دھڑکن میں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، غیر منقطع ہونا چاہیے، تاکہ روح کبھی بیمار ہی نہ ہو۔ بیماری۔ بالکل صحیح۔ ایک اور جلدی